الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد وبارك وسلم اما بعد. حضرات محترم، اذان کے احکام و مسائل آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں. آج کا جو سبق ہمارا وہ اگر میں بیان کرتا ہوں تو آپ سب کے ذہن میں یہ آئے گا کہ اس کے بارے میں ہمیں پہلے علم ہے. قرآن و حدیث کی ایسی بہت سی باتیں ہیں، بہت سے احکامات ہیں جن کے بارے میں ہمیں پہلے سے علم ہوتا، لیکن کوئی الا ماشاءاللہ وہ اس کو دوبارہ بیٹھ کے سننا پسند کرتا. بعض اوقات لوگ اٹھ کے چلے جاتے ہیں کہ ہمیں اس کے بارے میں پتہ ہے، سن کے کیا کرنا ہے، چلو اپنا کام جا کے کرتے ہیں. تو لیکن اگر دیکھا جائے تو اگر ہم اپنے زندگی کے معمول کو دیکھیں کہ کیا ہم کھانا روز نہیں کھاتے؟ اگر ہم نے گھر میں پودے رکھے ہیں، ان کو اچھی طرح اگانے کے لیے کیا ہم ان کو روز پانی نہیں دیتے؟ ظاہری سی بات ہے دیتے ہیں. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یار کل تو پانی دیا تھا، آج پانی دے کے کیا کرنا ہے. یا ہم یہ نہیں کہیں گے کہ کل ہم نے کھانا کھایا تھا، آج دوبارہ کھانا کھا کے کیا کرنا ہے. کھانا تو کل بھی کھایا تھا. تو یہ میں نے چھوٹی سی تمہید اس لیے باندھی ہے کیونکہ جس طرح میں نے ابھی شروع میں کہا کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں الا ماشاءاللہ کہ وہ اسی بات کو جو سنی ہوتی ہے اسی بات کو دوبارہ سننا پسند کرتے. لیکن اگر دیکھا جائے تو وہی بات کو اگر ہم دوبارہ سن لیں تو اس سے کیا ہوگا؟ کھانا کھانے سے ہمارا جسم تر و تازہ ہوتا، لیکن دین کی بات سننے سے ہماری روح تر و تازہ ہوتا. یہ ہماری روح کی غذا ہے جو ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احکامات سنتے ہیں، ان کے حکم سنتے ہیں، ان کی باتیں سنتے ہیں. اور میں یہ کہوں گا کہ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم مسجد میں آتے ہیں اور ہمیں یہ سننے کی توفیق اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو مسجد کے سامنے سے گزر جاتے ہیں، مسجد میں نہیں آتے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نہیں سن سکتے. تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ یہ ہے کہ مسند احمد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2779 میں 2779. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لاتے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جمعے کی اذان دیتے. اس کے بعد کا ہمیں علم ہے کہ جب ایک امام یا خطیب منبر پر تشریف لاتا ہے تو تب اذان دی جاتی ہے. اور پھر جب آگے اسی حدیث میں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اترتے تو تب اقامت کہتے ہیں. اس کے بعد اس بات کا بھی ہمیں علم ہے. لیکن اگر میں اس کے درمیان ایک اور چھوٹی سی بات بتاؤں کہ آپ نے سنا کہ میں نے بولا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اترتے تو تب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقامت کہتے. تو اگر دیکھا جائے ہم کیا کرتے ہیں؟ ابھی خطیب منبر پر ہے، ہم پہلے ہی سارے کھڑے ہو جاتے. ابھی مقتدی نے جو مؤذن کھڑا ہے اس نے بھی تکبیر کہنی شروع نہیں کی، ہم سارے پہلے ہی کھڑے ہو جاتے. یہ ہماری غلطی ہے. اب اس کے بارے میں تو ہمیں علم نہیں ہے. یہ ہماری غلطی ہے کہ جب ایک خطیب اپنے منبر سے نیچے اتر رہا ہوتا ہے ہم اس مؤذن کے جس نے تکبیر کہنی ہے اس کے تکبیر کہنے سے پہلے ہم سارے کھڑے ہو جاتے ہیں. ظاہر تو چاہیے کہ وہ پہلے تکبیر کہے تو پھر ہم اٹھنا شروع ہوں. اسی طرح ہم باقی نمازوں میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے تو تب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے دیکھتے تو پھر آپ تکبیر کہنا شروع ہوتے تھے. اس سے پہلے وہ تکبیر نہیں کہتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی لیٹ ہو جاتے تھے، کبھی جلدی آ جاتے تھے. آپ اپنے حجرہ مبارک سے دیکھتے تھے کہ نمازی آ گئے ہیں، آپ تشریف لے آتے تھے. جب نمازی کم ہوتے تو آپ تھوڑا دیر کر دیتے تاکہ سارے موجود ہو جائیں. لیکن ہماری مساجد میں کیا ہے؟ ٹائم پیس لگے ہیں، یعنی گھڑیاں موجود ہیں.
تو ہمیں ٹائم کا ہوتا ہے کہ یہ ٹائم ہو گیا ہے، امام نہیں آیا تو کوئی نہیں، جو بھی نظر آئے یا خادم نظر آئے اس کو فٹافٹ اندر آگے کر دیں کہ بھائی نماز پڑھاؤ، یا امام وضو کر رہا ہے تھوڑا لیٹ ہو گیا، ہم اس کو آوازیں دینا شروع کر دیں جلدی آؤ جلدی آؤ۔ یہ ایک توہین ہے، ایک امام کی توہین ہے، کیونکہ ایک امام کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا رتبہ دیا ہے کہ جو کسی کو نہیں۔ ایک امام کے پیچھے کون لوگ آتے ہیں؟ بے شک غریب ہے، بے شک بالکل ٹاپ قسم کا امیر ہے، اس نے امام کے پیچھے کھڑا ہو، امام نے اللہ اکبر کہنا تو اس نے اللہ اکبر کہنا، ورنہ وہ کھڑا رہے گا۔ امام سلام پھیرے گا تو وہ گھر جائے گا، ورنہ امام کے پیچھے کھڑا رہے گا۔ ایک امام کا رتبہ ہے۔ اس حدیث میں ہمیں اس چیز کا سبق دیا گیا کہ وہ حدیث تو موجود ہے، حدیث کے بارے میں تو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ممبر پر تشریف فرما ہوئے، اذان دی گئی، اترے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے تکبیر دی، حدیث تو ہمارے پاس، لیکن اس کا سبق کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کے بارے میں ہمیں نہیں جانتے۔ ہم یہ کہیں گے کہ ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں، آپ کہ خطیب آیا، بیٹھ گیا، اترا، تکبیر، لیکن ہمیں اس کے مفہوم کے بارے میں، اس کے بارے میں علم نہیں ہو سکتا، کسی کو علم ہو بھی، لیکن ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں کہ کوئی نہیں، چھوٹی موٹی غلطیاں ہیں، ختم ہو جائیں گی، اللہ کے سپورٹ نہیں، جو صحیح ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبق دینے اس کے مطابق چلا جائے تو ہم ٹھیک ہیں، ورنہ ہم ٹھیک نہیں ہیں۔ ایک مسلمان ہو، ایک مومن ہو، مکمل مومن تب تک نہیں ہو سکتا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باتوں پر، احکامات پر علم نہ، مکمل عمل نہ شروع کر۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا بھی ہو سکے ان باتوں پر عمل کیا جائے، ان احکامات پر عمل کیا جائے، اور صحیح مسلمان، صحیح مومن کہلانے کی ہم اللہ تعالی ہمیں توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا جو اس نے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔